شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ. اللہ نے چاہا وما توفیق الا باللہ تو ہم اینڈ پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تکمیل ہو جائے گی سورۃ الطٰہٰ کی. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 125 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. جز ہمارا 16 ہے اور سورۃ کی طٰہٰ کی تکمیل کے ساتھ ہی جز 17 بھی شروع ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو ڈبل مبارک انشاءاللہ. تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ پڑھا تھا. شیطان کے بہکانے پہ جو ہے آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلا دیا، ورغلا دیا، اور جو شجرۃ الممنوع کھلا دیا، بہلا پھسلا کے قسمیں کھا کے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے دنیا کی زندگی مادی اور روحانی دونوں طریقے سے تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا جو اللہ کی ذکر سے، قرآن سے جو ہے روگردانی کرے گا. تو انشاءاللہ آیت 125 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم شروع کرتے ہیں کہ پھر وہ کیا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا. قالا، تو شروع کرتے ہیں 125. قالا، اور کہے گا ربی، اے میرے رب، لما، کیوں، حشر تنی، اٹھایا تو نے مجھے، اعمیٰ، اندھا، وقت، حالانکہ تحقیق کنتو، تھا میں، بصیرہ، دیکھنے والا. رواں ترجمہ، تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، اپنی آنکھوں سے خوب دیکھتا تھا. یعنی اس کا اعتراض یہ تھا کہ دنیا میں تو میں بینا تھا، آنکھوں سے دیکھتا تھا، ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا. قالا ربی، اس نے کہا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنتا بصیرہ، میں دنیا میں تو ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ تو دنیا میں میری آیات دیکھنے سے اندھا بنا رہا تھا. آنکھیں عطا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ تو اپنے مطلب کی چیزیں دیکھے، بلکہ اصل مطلب یہ تھا کہ تو اللہ کی آیات کو دیکھے،
اس لحاظ سے تو دنیا میں اندھا ہی بنا رہا۔ تو آیات تو آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہے، آیت کونی اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اور آیت شرعی جو قرآن میں ہے اس کو دیکھنا، اس پہ پڑھنا، سمجھنا، تدبر، عمل کرنا۔ تو نے دنیا میں اس لحاظ سے تو دنیا میں اندھا بنا رہا، تو نے آیات کو دیکھا ہی نہیں، تیرے اس فعل کا نتیجہ ہی مشکل شکل میں تیرے سامنے آیا ہے، تو اب تعجب کیوں کرتا ہے؟ واضح رہے کہ ابتدائے حشر کا ذکر ہے، بعد میں اس کی آنکھیں کھول دی جائیں گی تو وہ دوزخ اور اموال محشر کو ٹھیک ٹھیک معائنہ کر سکے گا۔ اب 126 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ورڈ 126، قالا وہ فرمائے گا، کذالک اسی طرح، آتت کا آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا آیات ہماری، آیتن کی جمع آیاتو، فنسیتہا پس نسی تا بھول گیا تو، ہا انہیں، فنسیتہا پس بھول گیا تو انہیں، وکذالک اور اسی طرح، الیوم آج، تنسا تو بھلا دیا جائے گا۔ رواں ترجمہ 126، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک آتت کا آیاتنا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں پیغمبروں کے ذریعے، فنسیتہا تو نے انہیں بھلا دیا، ان کو نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ جانا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح تو بھی آج بھلا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے کہ ہم اسی طرح لوگوں کو اس سے ملتا جلتا ہی مثل صورت میں بدلا دیا کرتے ہیں۔ تو نے ہماری آیات سن کر انسنی کر دی تھی اور ہمیں بھول ہی گیا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں اور تو ہماری رحمت سے دور ہی رہے گا۔ یہ سزا تو وہ ہے جو تمہارے اعمال کے مطابق اس میدان محشر میں دی جا رہی ہیں، اور جو عذاب تمہیں ابھی مزید دیا جانے والا ہے وہ اس سے سخت تر بھی ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جو مختلف کیفیات مجرمین پر گزریں گی، ان کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے سورۃ القاف، ٹھیک ہے، کہف نہیں جو آج پڑھی، قاف، لقد دو نقطے والا قاف، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الابراہیم 43 میں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعین رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل ہیں کہ اڑے جا رہے ہیں۔ سورۃ الابراہیم 43۔ تیسری کیفیت یہ بتائی گئی ہے آیت بنی اسرائیل 13-14 میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور انہی کیفیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنی شامت اعمال کے نتائج کو تو خوب دیکھیں گے، لیکن بس ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہوگی، باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہوگا، جسے اپنا راستہ نظر نہ آتا ہو، جو نہ لاٹھی رکھتا ہو کہ ٹٹول کر چل سکے، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہوگا اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہو کہ کدھر جائے، اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے۔ اسی کیفیت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج کوئی پرواہ نہ کی جائے گی کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے حشر کے روز اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا، کوئی تیری حاجتیں پوری نہ کرے گا اور تیری کچھ بھی خبر گیری نہ کی جائے گی۔
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، تمہیں عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں۔ تو اور یہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کے نام بھول جائیں گے، جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنانے والے ہی وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھا، جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے، خود کو بھی فراموش کر لیتا ہے، وہ ایسے عمل سے بھی غافل ہو جاتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو اس آیت میں آیات کو بلانے سے مراد ہے قرآن کو نہ پڑھتے تھے اور قرآن کو پڑھ کر بھلا دینا، قرآن کا نہ پڑھنا اور قرآن کو پڑھ کر بھلا دینا۔ تو آیت 126 کا Q&A ہے کہ یہاں پہ جو آیت میں تھا کہ تو نے بھلا دیا، آیات کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ آیات کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی چلے دیکھ لیتے ہیں۔ آیات کو بھلانے سے مراد قرآن کا نہ پڑھنا اور قرآن پڑھ کر بھلا دینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور ہے 124 سے 126، ایسا شخص قیامت کے دن اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے؟ جی کیونکہ دنیا میں وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اندھا بن کے رہا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ دیکھ لیتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جائے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی کتاب، اللہ کے دین سے اندھا بن کر رہتا ہے، اللہ کی آیات کو بھلا دیتا ہے۔ 127 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من اس کو جو اسرفا حد سے گزر جائے، ولم اور نہ یؤمن اور وہ ایمان لائے بھی آیاتی آیات پر، ربی ہی اپنے رب کی، والعذاب الآخرت و اور لا البتہ عذاب الآخرتی آخرت کا اشد زیادہ شدید ہے۔ جب الف آتا ہے تو سپرلیٹو ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن 127، ہم ایسا ہی بدلہ اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو اسرفا حد سے گزر جائے، اللہ کی بات کو مانے نہیں اور اپنی منمانی کرے اور اس میں حد سے گزر جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو اسرفا، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں، یعنی کافر و مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں
حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی، حد سے گزر گئے ہوں گے نافرمانی میں، انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، تاہم بعد میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن عذاب سہنے کے بعد، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور مسلمان بھی جو مسرفین ہوں گے، حد سے گزر گئے ہوں گے اللہ کی نافرمانی میں، حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے دن رہنا پڑے گا، جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا آگ میں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بشر بن مفضل حدیث بتاتے ہیں کہ انہوں نے خالد سے، انہوں نے انس بن سیری سے روایت کی، کہا کہ میں نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری امان میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اب 128 کر لیتے، آیت نمبر 128 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 128، اور ایک اور جی، افلم کیا پھر لم نہیں، افلم کیا پھر نہیں، یادی رہنمائی کی لہم ان کی، کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیاں، قرن ان کی جمع قرون، یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے گھروں میں، انا بے شک فی اس میں ذالکا فی ذالکا اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي عقل والوں کے لیے۔ رواں ترجمہ، کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ اس سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین مکہ ہے، کیونکہ وہ شام کو تجارت کو جاتے تھے تو یہ ان بستیوں سے گزرتے تھے جن پہ عذاب آیا تھا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کی، جن میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے چرچے زمان زد تھے، اور وہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران ان کے تباہ شدہ خندرات بچشم خود ملاحظہ بھی کر سکتے تھے۔ اگر وہ ان کے حالات میں کچھ بھی غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ بالآخر ان کا اپنا بھی ویسا ہی انجام ہو سکتا، لہٰذا وہ چاہتے تو انہیں واقعات سے کافی عبرت، انہی واقعات سے جہاں سے وہ گزرتے تھے اور ان قوموں کے خنڈرات دیکھتے تھے، عذاب دیکھتے سے جو تباہ ہوئی تھی، تو انہی واقعات سے کافی عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، تو بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن وہ عقل ہی نہیں رکھتے تھے، وہاں سے گزر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے۔ سورۃ الحج میں یہی بات فرمائی، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے، او آذان یسمعون بہا، یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، جو سینے میں ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، سبق لینے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، تو ہدایت کی بجائے گزشتہ قوموں کی طرح ہی تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ عقل کا محل دل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ محل عقل دماغ ہے، اور بعض کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے عقل و فہم کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو
کیا ہے، دل سے، عقل و فہم سے کام لینا چاہیے۔ آیت 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ، چلیے ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ سورۃ طٰہٰ، ولولا، اگر نہ ہوتی، کلمتاً ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لکانا، البتہ، کانا ہو جاتا، لزاماً لازم، عذاب، و اجل اور وقت، اگر نہ ہوتا، مسمن مقرر، اگر تیرے رب کی بات، رواں ترجمہ، پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت مقرر رکھا ہے، قیامت کا وقت مقرر رکھا ہے، اگر یہ سب مقرر نہ ہوتا، لکانا لزاماً و اجل مسمن، تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ لزاماً ہوتا ہے چمٹنے والا عذاب، یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں جن کی جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آتے جاتے ہیں، انہیں ہم اس کے جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں، جن کے عبرتناک انجام میں اہل و عقل و دانش کے لیے، اولو النہا کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اہل مکہ ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ تمام حجت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، کسی کو ہلاک نہیں کرتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ انتظار بھی کرتے ہیں، ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں، مہلت بھی دیتے ہیں۔ تو مہلت کے بغیر اور کسی کو ہلاک نہیں کرتے، انہیں عذاب الہی آ چمٹتا، ورنہ تو انہیں عذاب الہی آ چمٹتا اور یہ ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مہلت عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم 130 کر لیتے ہیں۔ اس میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں کہ کس نماز کے کیا اوقات ہیں، اور ذکر و تسبیح کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ فصبر، پس صبر کیجئے، علی ما، اس پر جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمدی، ساتھ ہم کے، ربک، اپنے رب کی، قبلہ، پہلے، طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے، وقبل غروبہا، اور پہلے اس کے غروب ہونے سے، ومن، اور کچھ، آناء اللیلی، آنائی گھڑیاں، اللیلہ، رات کے، آنیتن، جو آنیہ برتن کو بھی کہتے ہیں، فسبح، پس تسبیح کیجئے، واطرافا، اور کناروں پر، النہار، دن کے، لعلک، تاکہ آپ ترضی، آپ راضی ہو جائیں۔ رواں ترجمہ 130، بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہم سب کو کہا جائے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو اب یہاں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس ان کی باتوں پر صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنوں، مزمم، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ کوئی ان کو املا کرا رہا ہے، کوئی ڈکٹیشن دے رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، کیونکہ کوئی کچھ بھی کہے، ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو پس ان کی باتوں پر صبر کر، وسبح بحمدی، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کر، فسبح بحمدی ربک قبل طلوع الشمس، کہ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے مختلف وقتوں میں، فسبح واطراف النہار، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے، لعلک ترضی، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک
سب بھی تسبیح سے مراد نماز ہے، اور وہ اسے 5 نمازوں سے مراد لیتے ہیں۔ قبل طلوع الشمس سے قبل فجر ہے، اور وقبل غروبیہ، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں سے مغرب، ومن آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشاء مراد ہے۔ وہ اطراف النہاری سے ظہر کی نماز مراد ہے، کیونکہ ظہر کا وقت یہ نماز اول کا طرف آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے، اور بعض کے نزدیک ان اوقات میں ایسے ہی اللہ کی تسبیح و توحید ہے جن میں نماز، تلاوت، ذکر اور نماز کے بعد کے بھی اذکار ہوتے ہیں، تو جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بددل نہ ہو، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کی گرفت فرما لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک ترضیٰ، تو یہ سب تسبیح، تحمید، تلاوت، ذکر، اذکار، مناجات 5 نمازوں کے وقت بتائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کرنے سے بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ متعلق ہے فسبح سے، یعنی ان اوقات میں تسبیح کریں اور یہ امید رکھتے ہوئے کریں کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے 5 نمازوں کے اوقات، 5 نمازوں کے پابندی، پھر جو ہے نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، پھر دوحہ، چاش بھی پڑھتے ہیں، اور پھر صبح شام کے اذکار، پھر نماز کے بعد کے اذکار، ویسے تسبیحات کرتے رہنا۔ اور جس طرح آپ وسلم کو صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا اور جو القابات دی جاتے کہ شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تسبیح کیا کریں، ٹھیک ہے، تسبیح، تحمید، جو تو بہت سارے اذکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ہمیں ستائے، برا بھلا کہے، تو تسبیح کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہوگا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ میں اسی بات کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ مکہ بھی فتح ہوا، اور پھر صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے اقوام عالم کے امام بن گئے، چھوٹی سی جماعت اقوام عالم کے امام بن گئی۔ اس میں وہ حق کے شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔ آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مصائب اور مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے متعدد مقامات پر 2 باتوں پر زور دیا ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ صبر سے مراد ہے کام الہی کو پورے استقلال کے ساتھ بجا لاتے رہنا ہے، اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی ہے۔ نماز سے بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرنا سیکھتا ہے، اور جوں یہ تعلق بڑھتا جاتا ہے اللہ پر توکل میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اسی توکل سے مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت و جرأت پیدا ہوتی ہے۔ حمد کے ساتھ تسبیح اور محض تسبیح دونوں سے یہاں مراد نماز ہے، کہ یہ عرب میں عام دستور ہے کہ کسی چیز کا کوئی خاص جز بول کر اس سے مراد کل لیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت سی ہے۔ سورج کے طلوع سے پہلے سے مراد فجر کی نماز ہے، قبل طلوع الشمس فجر کی نماز ہے، اور غروب سے پہلے کی نماز عصر ہے، وقبل غروبہا، رات کے کچھ اوقات سے مراد ومن آناء اللیل فسبح، رات ان کے کچھ اوقات سے مراد نماز عشاء ہے، اور نماز تہجد بھی جو آپ پر تو فرض تھی لیکن دوسروں کے لیے سنت موقدہ ہے، اور وہ اطراف النہار، ان کے کنارے 3 ہی ہو سکتے ہیں، صبح، شام اور زوال آفتاب۔ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے جس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے، شام سے مراد نماز مغرب، اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ گویا اس ایک آیت سے ہی 5 فرض نمازیں اور ان کے اوقات ثابت ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی اللہ کی یاد اور تسبیح اور تحلیل سے غافل نہ رہنا چاہیے، ہر وقت زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ آلویز کیپ یور ٹنگ موائسٹ ود دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک ترضیٰ، آپ خوش رہیں گے، کس طرح؟
یعنی صبر اور نمازوں کے قیام کے نتائج اتنے شاندار حاصل ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت بھی مراد ہے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اور فی الواقع ان کے لیے شاندار نتائج نکلیں گے جو سب دنیا نے دیکھ لیے۔ اور ایسے نتائج کا ذکر قرآن کی اور بھی بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخر کو اتنا بلند مقام عطا ہوگا جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، جیسے آپ کا قیامت کے دن انبیاء سمیت سب لوگوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنا، آپ سجدے میں گریں گے اور لوگوں سے اللہ کے لیے اپنی امت مطلب سفارش کریں گے، اور آپ کو مقام محمود بھی عطا ہوگا۔ اور اس مقام محمود کی ہم اذان کے بعد کی دعا میں بھی دعا کرتے ہیں، اور اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی دعا کرے گا اس کو بڑا مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، جنت ملے گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 79، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تم توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ اور سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے اذکار اور تسبیح، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، تو جو ہے یہ بات وہی ہو گئی نا کہ دل آپ خود لال لکا تردا، آپ خوش ہو جائیں گے، تو دلوں کو سکون جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ یاد رکھو، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہی بات ہو گئی کہ سورۃ البقرہ میں جیسے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ پھر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک صحابی فرماتے ہیں، کون صحابی؟ قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز ویسے تو 5 پڑھنی ہے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، فَصَبِّرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ پھر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ ابو داود کی حدیث ہے کہ عمارہ ابن رویبہ روایت کرتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے ایک آدمی نے ان سے پوچھا اور کہا آپ مجھے ایسی بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی۔ اس شخص نے کہا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے؟ یہ جملہ اس نے 3 بار کہا۔ انہوں نے کہا ہاں، اور وہ ہر بار یہی کہتے تھے میرے دونوں کانوں نے سے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے عطا بنا دے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں، لبیک و صادق، اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے
جب اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، کیونکہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں گا، جتنی کہیں گے اے رب، جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہے نا کہ لال کا تردعا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں تسبیح کے اوقات بتائے گئے ہیں، سورج طلوع ہونے سے قبل، سورج غروب ہونے سے قبل، رات کی گھڑیوں میں، دن کے کناروں پہ، اور تمام 5 نمازوں کا بھی بتا دیا گیا ہمیں۔ تو آیت نمبر 130 آپ کا Q&A ہے۔ اس آیت میں تسبیح کے کیا اوقات بتائے گئے ہیں؟ ابھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اس آیت میں 130 میں، جی بسم سورج اللہ۔ طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، عصر جی جی سے پہلے اور عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔ جی جی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت میں بھی سبھی تھا۔ اس آیت میں تسبیح کے کیا اوقات بتائے گئے ہیں؟ سورج طلوع ہونے سے قبل، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے سے قبل ہم نے پڑھا، تو قبل طلوع الشمسی، سورج غروب ہونے سے قبل، وقبل غروبها، رات کی گھڑیوں میں، ومن آناء اللیل فسبح، اور دن کے کناروں پہ، وہ اطراف النہاری۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس آیت 130 کو دیکھیے گا، عربی بھی، قرآنک عربک بھی سمجھیے گا، اور اس کے اوقات بھی دیکھیے گا، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تاکہ ہم آپ اوقات قرآن کی آیات اور اس کے ترجمے سے بتا سکیں، تو حجت تمام ہو جاتی ہے، بڑی اسٹرانگ دلیل ہو جاتی ہے نا 5 نمازوں کے۔ ہمیں ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ کم از کم یہ تو آنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے، آیات کے الفاظ کیا ہے، اور اس سے کس طرح آپ ثابت کریں گے۔ جیسے ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، میں نے تو ظاہر آیت سے ہی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی طرح آپ بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ آیت 131 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ لگ رہا ہے آج ہمارے تکمیل ہو جائے گی۔ ولا، اللہ نے چاہا تو، وما توفیق الا باللہ، ولا اور نہ، تمدنا ہرگز آپ دراز کریں، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، عینین، یہ عینین تھا نا، تو نون حذف ہے، عینئی کا اپنی، یا کا یعنی آپ کی، عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الا ما طرف اس کے، جو متانا، متا فائدہ دیا، نہ ہم نے، متانا فائدہ دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرتا رونق کے لیے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم لی تاکہ نہ ہم، افتن آزمائیں، ہم انہیں، لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، فیہ اس میں، ورزق اور رزق، رب کا آپ کے رب کا، خیر بہتر ہے، وہ آپ کا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہمارا ترجمہ، اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی، زہرۃ الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہے۔ تو جو ہے زہرتاً کیا ہے؟ زینت، زینت، رونقیں، ٹھیک ہے، اور زہرہ گلاب کی کلی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اٹھا کر، ازواجم منہم، جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ لنفتنہم فیہ، کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ورزق ربک، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی، خیر وہ آپ کا بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ رزق کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا اطلاق پر اس خدا داد نعمت پر ہوتا ہے تو جسمانی یا روحانی اعتبار سے انسان کی تربیت کا باعث بن سکے، یعنی اللہ نے آپ کو جو قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات عظیمہ اور آخرت کے اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے ہیں،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن کریم عطا فرمایا، آپ کو رسول بنایا، منصب رسالت دی، آپ نے کی بہت ساری فتوحات ہوئی جنگوں میں، پھر مکہ بھی فتح ہوا، اور آخرت کے اعلیٰ ترین مرتبہ مراتب عطا فرمائے ہیں۔ آپ شفاعت کبریٰ کے جو ہے مالک ہیں، سب سے پہلے آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، وغیرہ بہت سے مراتب ہیں۔ ان کے مقابلے میں اس چند روزہ زندگی کے ساز و سامان کی کیا حقیقت ہے، لہٰذا زہرت الحیات الدنیا، لہٰذا آپ کو اس ساز و سامان کی طرف اور دنیا میں مستغرق لوگوں، جو دنیا میں غرق ہے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ایسا رزق کے لحاظ سے بہتر اور پائیدار ہے جو آخرت میں ملے گا۔ تو اس سے مراد آخرت کا جو ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بھی بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھردری چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے۔ یہ حدیث ہے، اسکرین پہ دیکھے کہ گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ حال ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے خردری جو ہے چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ بالکل نہ ہوں کہ سب کے پاس تو اتنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی نگاہیں ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش دنیا کی دے رکھی۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، زہرہ کے رونقیں، اس کی طرف بالکل ہم چیزیں نگاہیں نہیں دوڑانا اگر کوئی کمی ہے تو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں دے دی گئی ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اگر کچھ کمی مطلب رہ گیا، اللہ نے تو بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن وہاں پرفیکٹ لائف تو دنیا ہے ہی نہیں، پرفیکٹ لائف تو جنت میں ہی ہوگی، آخرت میں ہی ہوگی، وہ بھی ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، اس طرح کے مرتبے اور درجات انشاءاللہ ہمارے ہوں گے۔ اس کو مسلم اور بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سورۃ الحجر میں بھی یہی بات فرمائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ہرگز اپنی نظریں ایسی چیز کی طرف نہ دورائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھے، یعنی ہم نے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے سورۃ الفاتحہ تو بار بار دہرائے جانے والی صورت ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، اور اس لیے اور اس کے کئی نام بھی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نہ نظر دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں، مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورے کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوں یعنی پروں میں لے لیتا ہے، یوں یہ ترکیب نرمی، پیار اور محبت کا رویہ اپنائے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ مومنوں کو اپنے پروں میں بازو میں جھکائے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن خطاب پوری امت سے ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت و فروغ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان میں محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال۔ تو
دنیا میں کچھ حاصل ہے نہیں حاصل ہے، نہیں بھی ہے تو جو ہے کہ آخرت کی فکر ہے، بھی بہت امیر بھی ہے تو اس سے بھی آخرت کمانی چاہیے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، غریبوں کی مدد، جو انڈر پریولیج ہے ان کی کوئی ڈونیشن مانگ رہا ہے تو اس مد میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آل عمران میں فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ جو بری جگہ ہے۔ یعنی دنیا کے وسائل، آسائش و سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، در حقیقت متاع قلیل ہی ہے، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے۔ پہلے تو موت آ جائے گی، دنیا قیامت تو بعد میں آئے گی، تو پہلے وہ خود فنا ہو جائیں گے۔ اس کے حصول کی کوشش میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں، اور ہر قسم کی اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ کی حدودوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے ڈیلی روٹین میں اللہ کو خوب یاد رکھنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اگر کچھ نہیں بھی حاصل ہے تو یہ تو، اور کچھ بہت زیادہ حاصل بھی ہے تو سب فانی ہے، مجھے جو ہے عمل کرنا چاہیے، اللہ کی حدودوں کو مصرفین نہیں بننا چاہیے، جو ہے زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ روئے زمین پہ انا جعلنا ما علی الارض، سورۃ الکہف، زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، روئے زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون نیک اعمال والا ہے۔ جو کچھ روئے زمین پہ کیا ہے، آج آپ نے پڑھی ہے یہ صورت، زمین کی رونق کا باعث ہے، زینت اللہ اور زہرت الحیات الدنیا، جو ہماری آیت تھی، تاکہ ہمیں انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 132 کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وامر اہلکا، وامر اور حکم دیجیے، اہلکا اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، وستبر اور قائم رہیے، علیہ اس پر، لا نسلکا نہیں ہم سوال کرتے آپ سے، رزقاً کسی رزق کا، نحنو ہم نرزقکا ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ اور اچھا انجام، للتقویٰ تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ رواں ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہے، بخیر پرہیزگاری ہی کا بخیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے تو نماز کا اوقات بتائے گئے کہ اس میں تسبیح کریں، پانچوں نمازوں پڑھیں، اور اب 132 میں بتایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، رواں ترجمہ، اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، یعنی خود نمازوں پر پابند رہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پابند رہنے کے علاوہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ان کی پابندی کا حکم دینا چاہیے، ہمیں بھی یہی کرنا، پھر اس بات پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے، اس سے آپ کے مشن کو مزید تقویت پہنچے گی۔ اگرچہ اس آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تاہم حکم عام ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اسی لیے آپ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کو کہو، اور اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، مار بہت سخت نہیں ہونی چاہیے جیسے مسواک کی مار ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ اپنے غلاموں کو کمائی کے لیے بھیجتے، پھر ان سے یہ کمائی خود وصول کرتے، یا پھر غلام پر اس کی قابلیت کے مطابق روزانہ یا ماہانہ ایک رقم مقرر تھی کہ اتنی رقم تو وہ بہرحال کما کر اپنے مالک کو دے گا، اور اگر کچھ زائد کما لے تو اس کا اپنا ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی چیز کا روزانہ یا ماہانہ کرایہ یا ٹھیکہ مقرر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور مسلمانوں سے یہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے، حالانکہ تم سب میرے بندے اور غلام ہو، بلکہ وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور یہ ہمارا ذمہ ہے، تمہارا کام بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری میں لگے رہو، جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اس دنیا میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کے انجام کی بہتری کا ذکر دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا، سورۃ الطلاق میں فرمایا 2 اور 3 میں، کہ سورۃ الطلاق 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے،
نیز پھر دوسری آیت میں فرمایا طلاق کی، نیز ایسی جگہ سے اسے رزق مہیا کرتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ الطلاق 2 اور 3 تھی۔ علاوہ عزیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مثلاً اگر ایک متقی شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اور کسی کی ساکھ قائم ہو جانا اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے، اور انجام کار وہی کامیاب رہتا ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، کہ انجام پرہیزگاری، تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والے کا ہی بخیر ہوتا ہے، اور انجام کار وہی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ غرض یہ جملہ ایک ایسی آفاتی صداقت، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس اعتبار سے بھی اس کا تجربہ کیا جائے درست ہی ثابت ہوگا۔ کیا؟ والعاقبۃ للتقویٰ، کہ انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی بخیر ہوتا ہے، اللہ سے تقویٰ کرنے والوں کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 132 میں ہی ہے کہ اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ تو اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے، کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اور ابھی ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ، دوسری حدیث بھی دکھائیں، دوسری حدیث بھی کہ کیا ہے، اس کے بعد والی حدیث دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور وہ جب 10 سال کی ہو جائے تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کرو۔ اور پھر یہ کہ اسی طرح صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان سب چیزوں کی یاد دہانی بار بار اس لیے کروائی جاتی ہے کہ آپ کی عادت ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے آگ سے بچنے والے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ دنیا جو ہے، دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ وہ پھر نماز میں بھی غافل کر دیتی ہے، اور نماز میں بھی دنیا کا خیال آتا رہتا ہے۔ تو ان آیات میں 130 سے 132 تک ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دوسروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرو، کیا فاصبر علی ما یقولون، 130 سے 132 تک۔ پھر دوسرا یہ فرمایا کہ کیا فرمایا دوسرا، کہ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک، دوسروں کی دنیاوی ترقی سے مروب نہیں ہو، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ تو آپ کا Q&A ہے 130 سے 132، ان آیات میں کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ چلے بتائیں 130 سے 132 تک کیا احکامات ہیں؟ چلے میں بتا دیتی ہوں تاکہ ہماری تکمیل ہو جائے، آپ سب کو معلوم ہے انشاءاللہ ان آیات میں کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ 130 to 132، دوسروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرو، فاصبر علی ما یقولون، یہ Q&A، رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک، دوسروں کی دنیاوی ترقی سے مروب نہیں ہونا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ پھر 133 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 133 کر لیتے ہیں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیاتن، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، یاتینا وہ لاتا ہمارے پاس، بآیتن کوئی نشانی، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، اولم کیا بھلا نہیں، تاتہم آئی ان کے پاس، بینتو واضح دلیل، ما جو فی الصحف صحیفوں میں ہے، الاولیٰ پہلے،
رواں ترجمہ 133۔ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربہ، کافر کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے صحیفوں یعنی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں آپ کی علامات اور آپ کی آمد کی بشارت موجود تھی، بلکہ اس میں تو درخت بھی بتا دیا گیا تھا کہ کھجور کے بڑے بڑے درخت ہوں گے، تو انہوں نے مدینہ میں ان کو نظر آئے تو وہ یہودی مدینہ میں آباد ہو گئے کہ ایک آخری نبی جو ہماری کتابوں میں وہاں آئیں گے، تو ساری علامات اور آپ کی آمد کی بشارت موجود تھی۔ اور بعض انصاف پسند لوگوں نے برملا اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جن کی سابقہ کتابوں میں بشارت دی گئی تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا واضح معجزہ مل جانے کے بعد اب یہ لوگ کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ اولم تاتم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی تورات، زبور، انجیل میں؟ تو اب یہ دوسرا مطلب یہ کہ قرآن جیسے واضح معجزہ مل جانے کے بعد اب یہ کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ قرآن ایسی کتاب ہے جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا محافظ اور ان کی صداقت پر حجت بھی ہے اور گواہ بھی ہے، ساری باتیں وہ بھی بتاتا ہے قرآن، اور پچھلی صحیفوں کی بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا، یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی، اور جو ہے کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہے، یعنی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے؟ یا یہ مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کے حالات نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھا دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا کہ اس نبی پر کچھ نشانات، معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کلم کلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ عنکبوت 51 میں فرمایا کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون، اس میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ 133 کا Q&A ہے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ آیات من ربہ سے کیا مراد ہے؟ معجزہ۔ کون سا معجزہ؟ قرآن کریم کا معجزہ۔ سورۃ طٰہٰ 134، بس چلیں 2 آیتیں رہ گئی ہیں، ہماری تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ، اینڈ ہو جائے گی سورۃ طٰہٰ۔ آیت نمبر 134، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، ولو اور اگر انا بے شک ہم أَهْلَكْنَاهُمْ ہلاک کر دیتے ہم انہیں بعذاب ساتھ کسی عذاب کے، من قبل ہی اس سے پہلے، لقالو البتہ وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا طرف ہماری، رسولاً کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیات کی، من قبلی اس سے پہلے، ان کے نزلہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا اور ہم رسوا ہوتے۔ تو اور رواں ترجمہ، اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا۔ تو پھر اور کیا کہتے؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلول اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ ان نزلہ ذلیل ہونا، و نغزہ اور رسوا ہونا۔ نزلہ ذلیل اپنی نظروں میں ہوتا ہے، اور و نغزہ رسوا
جو ہے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ قرآن بھی بطور حجت اور کافروں کا یہ اعتراض رفع کرنے کے لیے اتارا گیا ہے کہ اگر ہم پر بھی یہود و نصارہ کی طرف اللہ یہود و نصارہ کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ نیز ہم نے ان میں رسول اس لیے بھی بھیجا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے بعد یہ نہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو یقیناً ہم فنتبع آیاتک، ہم یقیناً اس کی فرما برداری کرتے، پیروی کرتے، اللہ کے احکام بجا لاتے اور ہمیں یہ رسوائیاں نہ دیکھنا پڑتی۔ ان نزل و نغزا، کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ ذلیل اپنی نظروں میں ہونا اور نغزا رسوا لوگوں کے نظروں میں ہونا۔ تو مراد یہ ہے کہ آخر الزماں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے بھیجا۔ 135 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یہ ہماری لاسٹ آیت ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ قل کہہ دیجئے، کلن سب کے سب، متربصن انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب، تا تم علمون جان لوگے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من کون، اصحاب ساتھی ہیں، الصراطی راستے کے، السوی سیدھے کے، ومن اہتدا، ومن اور کس نے، اہتدا ہدایت پائی۔ رواں ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک کا انجام کار کا منتظر ہے، ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں فستعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ قل کل متربص فتربصوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، متربص ہے، فتربصوا تو لہٰذا تم بھی انتظار کرو۔ تو فستعلمون جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون راہ راست پر ہے۔ سوی جو ہے سوا کیا ہوتا ہے، برابر، ہموار، واضح راستہ، سیدھا راستہ، ومن اہتدی اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو یعنی اب تم بھی اور ہم بھی بلکہ سارے کا سارا عرب اس انتظار میں ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لہٰذا متربصن انتظار کرو، اور عنقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون سا فریق سیدھی راہ پر گامزن ہے، زمانے کی گردش کس پر پڑتی ہے اور تباہ کون ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان اور کافروں دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کافر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے۔ اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون راہ راست والے ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں، کون ہدایت پہ ہیں۔ چنانچہ تو اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جو سیدھی راہ پہ چلے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی کامیاب۔ اور مکہ فتح ہوا، کامیابی ہوئی، اور چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت اقوام عالم کی امام بن گئی، اور دنیا کے کونے کونے میں دین پھیل گیا، عرب، عجم، جو ہے یورپ، امریکہ، سب طرف۔ تو پھر سورۃ الفرقان میں فرمایا، سورۃ الفرقان 42، وہ ان کاد لیضلونا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ یعنی اس دنیا میں تو ان مشرکین و غیر اللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں، مسلمان گمراہ نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا، تو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در پر اپنی جو ہے اپنی جبینیں جھکانے والے، 307 بت رکھے ہوئے تھے اور لات اور منات اور عزا سب کی پوجا کرتے تھے، تو کون گمراہ تھا، اللہ کی عبادت کرنے والے یا یہ لوگ۔ پھر سورۃ القمر میں فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر،
اب سب جان لیں گے کہ کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی کو ہوتا۔ یہ خود پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے جن کو اللہ نے وحی اور رسالت سے نوازا، غدن یعنی کل سے مراد قیامت کا دن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کا دن مقرر ہے، اس وقت وہ جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در اپنی جبینیں جھکانے والے، مختلف 360 بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اس کا علم تمہیں ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے اور ہم جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے بن جائیں، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی حکم جو ہے کروائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ وامر کے حکم دیجئے اپنے، اور خود بھی نماز قائم کیجئے، بچوں کو بھی حکم دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ تو کفار مکہ نبی کریم سب سے معاوضے کا مطالبہ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں نبوت کا یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ معاوضہ لا کر اپنی نبوت ثابت کرو، تو ہم تو آمنا صدقنا، اے اللہ ہم نے مان بھی لیا، تصدیق بھی کر لی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ تو چلیں الحمدللہ ہمارا صورت بھی اینڈ ہو گئی، تکمیل ہو گئی صورت کی بھی، اور الحمدللہ ہماری جو ہے پارہ بھی اینڈ کو پہنچا، 16واں پارہ۔ اب ہم پیر کو یا ہمارے نیکسٹ درس میں ہم 17واں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے۔ تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کی جو ہے مہربانی سے، اس کی رحمت سے اور فضل سے ہی ہماری سورۃ الطٰہٰ اختتام کو پہنچی، آج اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنے اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کی کلمات کی سیاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربیع انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور سکون بنا دے، اور ہمارے غم اور ہم کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری قرآن کی برکت سے تمام مشکلوں کو آسان کر دے، اور مسلمانوں پہ بھی رحم کرے غزہ کے، اور جہاں جہاں مسلمان پیس رہے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارا بہترین خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے، کل بہو بیٹیوں سب کے لیے ہم دعا کرتے، کل مسلم مسلمات مومن مومنات ہمیں صحت، تندرستی، عافیت اللہ تعالی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں جگہ دے، اور دین پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو ہماری زائش تمنائیں، خواہش آرزویں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ، تمام مشکلات کو آسان فرما دے، اور جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں بہترین نیک صالح ساتھی عطا فرما دے۔ اور وقت کی کمی کی باعث ایک بہت جامع دعا کر کے ختم کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال آپ سے نے کیا، ہر اس شر سے پناہ مانگتے جس سے آپ نے پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے شوہر اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس خطے پہ بھیجا ہے اللہ تو ہم میں حفاظ، قراء، عالم دین، عالم دنیا اٹھا، الہی اسکالرز اٹھا، الہ العالمین دین کو پھیلانے والے اٹھا، ہماری نسلوں میں ہم سے بھی یہ کام لے، ہمیں بھی اٹھا الہی دین کا کام کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ وقت کی کمی کی باعث
ہم جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، آپ کے کوآپریشن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق سب سے پہلے، وما توفیق الا باللہ، اور آپ لوگوں کا روز کا آنا، وقت پہ آنا، آپ لوگوں کے کوآپریشن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہماری جو ہے تکمیل ہو جاتی ہے سورۃ الطٰہٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دیں، وہ میری طرف سے تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں۔ بہت مبارک ہو آپ